مرچ یا چلیز ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیش کراپ ہے ہمارے لیے اور ہمارے اس پورے ریجن کے لیے. اس میں انڈین پارٹ بھی شامل ہے اور ہمارا بھی سارا علاقہ شامل ہے. اس کے اوپر میں ایک لیکچر بنا کے آپ کو شیئر کر چکا ہوں، لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ اس میں مزید جو تفصیل بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے یہ اپڈیٹ ایک آج بنانی پڑ رہی ہے. تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ چلی از اے پیریڈیل پلانٹ. ہمیں نہیں پتہ تھا، یا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ ایسا پودا ہے جو سال تک چل سکتا ہے. یہ سمجھیں کہ ایک کاٹن سے یا کپاس سے ملتا جلتا ایک پودا ہے. اس کے ہی تقریباً اس میں سارے فیچرز جو ہیں وہ کاٹن والے ہی ہیں. کاٹن بھی آپ ایک دفعہ لگا کے کئی سال تک اس کو چلا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مرچ جو ہے اس کو بھی آپ ایک دفعہ لگا کے کئی سال تک اس کو چلا سکتے ہیں. اس کی بعض علاقوں میں تو 15 سال سے بھی زیادہ ایک ہی فصل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور اس کا صرف یہ ہے کہ وہ علاقے ان میں زیادہ سردی نہیں ہوتی. سردی اس کو تنگ کرتی ہے. اگر سردی کو مینیج کر دیا جائے تو پھر ہمارے لیے جو ہے نا اس کو لمبے عرصے تک چلانا مشکل ہو جائے گا. جب تک پلانٹ شو نہ کرے کہ جی میری ییلڈ کم ہو رہی ہے، اس وقت تک اس کو چلایا جا سکتا ہے. اب ہمارا جو سائل کا سسٹم ہے، زمین کو ہم نے جو تباہ و برباد کیا پچھلے 40-50 سالوں میں پورا زور اور پوری محنت کر کے، اس کی وجہ سے ہمیں ساری پرابلمس آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے ہی سارا ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اور خاص طور پہ وہ کراپس جو زیادہ سینسٹیو ہیں، جس میں کاٹن بھی ہے اور جس میں چلی بھی ہے. اور سینسٹیو وہ زیادہ کراپ ہوتی ہیں جو براڈ لیف ہوتی ہیں. ان کا پتا تھوڑا چوڑا ہوتا ہے، اور پتہ چوڑا ہونے کے علاوہ باریک ہوتا ہے. وہ زیادہ فصلیں جو ہیں زیادہ سینسٹیو ان کو کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے جب زمین ہماری کلیپس ہوئی تو اس کی وجہ سے ہمیں کھادیں ڈالنی پڑیں. اور کھاد تو ایسے ہے، خاص طور پہ یوریا یا نائٹروجن جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے آپ نے ڈو روٹی کے اوپر شہد لگا کے باہر رکھ دیا ہو تو مکھیاں ہر چیز وہاں پہ آ کے بیٹھے گی. تو جب ہم یوریا ڈالتے ہیں، کیونکہ جب یوریا کیوں ڈالتے ہیں کہ زمین میں وہ یعنی کہ وہ میکنزم ہی نہیں ہے. وہ ہمارے جو پودے کی ماں ہے جس کو ہم مائکروبس بولتے ہیں، وہی زندہ نہیں ہے تو پودے کو کیا پرووائڈ کرے گی. تو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پھر یوریا اور کھادیں ڈالنی پڑتی ہیں. اور یوریا ڈالا نہیں تو آپ کے اوپر، اس کے پودے کے اوپر سکنگ انسیکٹ آ گئے. سکنگ انسیکٹ آئے ہی نہیں تو وائرسز شروع ہو گئے. تو یہ ایک ویشس سرکل ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں. جب ہم سائل کو پکنک کے سارے پروسیس کو فالو کر کے ریکور کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے سائل جو ہیں آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں. اب اس میں پھر آپ جب مسائل ہوتا ہے تو پھر کسی بھی بیماری کا یا کسی بھی نیوٹریشن یا منرل کمی کی کوئی صورت نہیں ہوتی. اور اس میں پھر ییلڈ بھی آپ کی بہتر آتی ہے، اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے، اور خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے. اور پھر سردردی جو ہے ہر دوسرے چوتھے دن زہروں کا سپرے کرنے کی وہ بھی ختم. اور پھر جو کوالٹی آپ کی پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، کیونکہ اس میں جو ریزیڈو لیول ہے زہروں کا وہ نہیں ہوتا. اب پکنک کے سٹیپس کو آپ سارے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن میں پھر ہر دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں. زیادہ بہتر طریقے سے ذہن نشین کرانے کے لیے آپ کو آپ لمبے سے لمبے کھیت بنانے کی کوشش کریں تاکہ ٹریکٹر کا مڑنا آسان ہو جائے، جگہ آپ کی اس کی بچت ہو جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے گہرا ہل چلا کے ہارڈ پین کو بریک کرنا ہے. ہارڈ پین کو بریک کرنے کے بعد ایک دفعہ واٹر واش کر لیں. اور واٹر واش کرنے کے بعد اس سے واٹر واش کا مطلب ہوتا ہے کہ سالٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کے لیچ ڈاؤن ہو جائیں. اور اس کے بعد آپ زمین وقت آئے تو
اب جب زمین بہتر ہے تو زمین کی تیاری کریں. اب زمین کی تیاری اگر پہلی دفعہ ہے تو کوشش یہ کریں کہ کور کراپ لگائیں, جنتر ونتر کوئی چیز لگا لیں اس میں, اس کا چھٹا دیں, اور چھٹا دے کے اس کے وتر زمین میں چھٹا دے کے اس کے اوپر بیڈ بنا دیں. اور جب بیڈ بنا دیں گے تو وہ جو بھی کور کراپ ہم نے لگائی ہے وہ وہاں پہ جرمینیٹ کر جائے گی. وہ ہمارا جو زمین کے اندر جو مسام بند ہو چکے ہیں ان کی جڑیں اس کو کھول دیں گی, اور پھر وہی چیز جو ہے ہمارے لیے اوپر جب ہم لٹا دیں گے اس کو تو ملچ کا کام دے گی. مثلا جنتر ہے جب 4 فٹ کا ہو گیا تو اوپر سواگا پھیر کے ہم نے اس کو لٹا دیا تو اس سے جو روٹ سسٹم ہے وہ بھی اس نے ہماری سوائل کو بھی ٹھیک کر دیا, اور اوپر جب لٹنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ملچ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی, اس کا ٹیمپریچر بھی ماڈریٹ ہو گیا. سو جب آپ سب سوائلر چلائیں تو یہ یقین کر لیں, یہ بہت اچھے طریقے سے چیک کر لیں کہ اس کا پھالا جو ہے وہ سخت تہ جو ہے, جو کڑ ہے, کڑ کی تہ سے نیچے جا رہا ہے, اگر ادروائز اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سو اس کے بعد آپ نے جیسے میں نے عرض کیا پانی کا اس کا واٹر واش کر دیں. پھر 42 انچ کا بیڈ بنا لیں. 42 انچ کا بیڈ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہمارے جو ٹریکٹر جو ہیں ان کی چوڑائی یعنی کہ پچھلے ٹائروں کے درمیان میں سے اگر ماپا جائے تو 60 انچ بنتی ہے. 60 انچ کا ٹریکٹر جو ہے اس کو گزارنے کے لیے ہمیں 18 انچ کی کھلی دینی پڑتی ہے. سو 18 انچ اگر ہم 60 انچ سے نکال دیں تو پیچھے 42 انچ جگہ بنتی ہے. سو ٹریکٹر کے دونوں ٹائروں کے درمیان میں 42 انچ جگہ جو ہے وہاں پہ ہم بیڈ بنا دیتے ہیں, اور 18 انچ جگہ جو ہے وہ ٹریکٹر کے ٹائروں کے لیے اور ٹریکٹر کے گزرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اب اس میں ٹریکٹر بھی گزر جاتا ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جہاں پہ ہم نے فصلیں دینی ہیں وہ ایریا کمپیکٹ نہیں ہوتا. کمپیکشن آپ کو پتہ ہے کہ بہت بری چیز ہوتی ہے. اور پھر وہی کھیلی جو ہے ہم پانی لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اور اگر زیادہ کوئی فلڈ آ جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے تو پانی نکالنے کے لیے بھی, نکاسی کے لیے بھی اسی کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کا بیسک ہو گیا. اس کے بعد اریگیشن رجیم شوڈ بی ریپلیسڈ وتھ سوائل موئسچر مینجمنٹ. آپ جو ایک پیریوڈیکل طریقے سے کہ جی ہفتے بعد پانی کی باری آئی ہے پانی لگانا ہے یا 2 ہفتے بعد لگانا ہے, اس سے باہر نکلیں. اب آپ یہ تو نہیں کرتے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد پانی کا ایک گلاس پیے, نہیں. اب جب پیاس ہوتی ہے اس وقت آپ کو پانی پینے کی طلب ہوتی ہے, جو اس وقت ہی پانی پیتے ہیں آپ. اسی طریقے سے پودے کو بہت ہی تھوڑا پانی چاہیے ہوتا ہے, اور زمین میں اگر نمی موجود ہے تو اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ پانی جب بھی ہم لگاتے ہیں اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مسائل یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو پانی جب ہم لگاتے ہیں تو پانی کے اندر جو زمین کے اندر حل ہونے والی چیزیں, یعنی کہ پانی میں حل ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں, ایک سولوشن بن جاتا ہے جس کو ہم واٹر منرل سولوشن کہتے ہیں, اور وہ سولوشن نے پودے کے اوپر اندر جانا ہوتا ہے. جب پانی زیادہ ہوگا تو سولوشن جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہو جائے گا اور کچی لسی بن جائے گا. تو اس لیے منرل اپٹیک جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے پھر پودا جو ہے ویجیٹیٹو گروتھ کی طرف جاتا ہے اپنا لیف سرفیس ایریا بڑھانے کے لیے, اور پھر اس سے فروٹنگ کم ہوتی ہے اور باقی مسائل اس سے پھر پیدا ہوتے ہیں. اس لیے پانی جو ہے ہمیشہ ہی اتنا کم لگائیں کہ پودا ولٹ نہ کرے. ولٹنگ ہوتی ہے کہ مرجائے نہ, مرجانے کے قریب ضرور رہے. مرجانے کے قریب یہی اچھی مینجمنٹ ہے کہ آپ جو ہے پانی مرجانے کے قریب, جتنا قریب پودے کو رکھیں گے اتنی آپ کی پیداوار بہتر ہوگی, اچھی ہوگی, ییلڈ بھی زیادہ آئے گی, اور کسی قسم کی کوئی باہر سے مٹیریل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی بیماری نہیں آئے گی, کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب جو اس کا مرچی کا یا مرچوں کا یا چلیز کا بیج ہے وہ تھوڑا باریک ہوتا ہے, سینسٹیو ہوتا ہے, تو اس کو پہلے تو آپ چیک کر لیں کہ اس کی جرمینیشن ریٹ ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی کتنے 100 میں سے کتنے بیج جو ہیں وہ جرمینیٹ کرتے ہیں. اس کو 1-2 گھنٹے کے لیے کسی رومال میں باندھ کے پانی میں ڈبو دیں اور اس کو پھر گرم جگہ پہ رکھ دیں. تو 3 دن بعد وہ پتہ لگ جائے گا کہ کتنے بیج جو ہیں وہ انگرے ہیں, انگوری جس کی ٹپس نکلی ہیں. تو اس کے مطابق آپ پھر
سیڈ جو ہے اس کی تو پروو ہو جائے گا کہ کتنے پرسنٹ سیڈ کی جرمینیشن ہے، پھر اس حساب سے بیج آپ جو ہل کے اندر ہل ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے بیج لگانا ہے، تو اس میں پھر اس کو ڈراپ کرنے کے لیے خاص طور پہ جب ہم پرچین سیڈنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہر چیز صحیح پرچین کے اوپر ہوگی تو پھر ہی اس کا مسئلہ آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بیج لگانا کیسے ہے۔ ریس بیڈ کے اوپر آپ نے دونوں کناروں سے 8-8 انچ جگہ چھوڑنی ہے، اور اس کے اوپر ایک آپ نے دونوں سائڈ پہ 8-8 انچ چھوڑ کے 2 لائنیں لگا دینی، ایک لائن اس رائٹ سائڈ پہ، ایک لیفٹ سائڈ پہ۔ اب پودوں کی تعداد کتنی چاہیے، یعنی کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا زمین کس قسم کی، اگر آپ کی میرا زمین ہے تو پودوں کی تعداد جو ہے وہ کم کی جا سکتی ہے، اور اگر کلراٹھی یا سخت زمین ہے تو پودوں کی تعداد زیادہ بڑی کرنی پڑے گی، کیونکہ میرا زمین میں پودوں کی ویجیٹیو گروتھ نارملی زیادہ تیزی سے ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور کلاٹھی زمینوں میں کم ہوتی ہے۔ لیکن جب پکنک پہ جاتے ہیں تو پھر ساری زمینیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، جب تھوڑا سا وقت لگتا ہے ساری زمینیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ویرائٹی بشی ٹائپ ہے، کس طرح کی ویرائٹی ہے جو چلی کی ہے، اور اس کے حساب سے آپ جس سے بیج خریدتے ہیں اس سے پوچھیں کہ آئیڈیل اسپیسنگ کیا ہونی چاہیے، کتنے پودے ہمیں کھیت میں لگانے چاہیے۔ لیکن ہماری جو جنرل کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے ہم اگر 13,000 سے 17,000 تک پودے لگا لیں تو وہ کافی ہوتے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ ایریشن بھی ملتی رہتی ہے اور پودے کو بڑھنے کا بھی پوری جگہ ملتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 12 انچ اگر کلاٹھی زمین ہے اس میں رکھ لیں، اور اگر میرا زمین ہے تو 16 انچ کے اوپر فاصلہ رکھ لیں، اور اس طریقے سے یہ تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے، 13 سے 17,000 کے قریب آپ کے پودوں کی تعداد بنے گی۔ اب لگانا کیسے ہے اس کو، یہ ایک کریٹیکل کویشچن تھا جو مجھ سے پوچھا گیا، اور اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کے نئے بیڈس ہیں تو نئے بیڈس پہ سارا عمل جو پکنک کا وہ کرنے کے بعد آپ نے یعنی کہ گہرا ہل چلا کے پانی لگایا، پانی لگا کے آپ نے بیڈس بنا دیے۔ اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے کور کراپ کے لیے، تو آپ بیڈس کے اوپر اچھے طریقے سے 3-4 انچ جو ہے وہ ڈالیں آرگینک ملچ، اس میں پرالی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کی یہ گنے کی کھوری ہو سکتی ہے، یا جو بھی آپ کو مٹیریل ملے، ایسا مٹیریل ہو جو بہتر ہو، جس میں سے پودا جو ہے وہ آسانی سے باہر نکل آئے۔ تو یہ ایک آپ کا عمل ہے۔ جب آپ 3 ہفتے 4 ہفتے کے لیے یہ ملچ بچھا دیں گے تو جب آپ پلانٹ سیڈ لگائیں گے یا پودا ٹرانسفر کریں گے تو اس وقت تک زمین بہت ہی حد تک بہتر ہو چکی ہوگی، اس میں زمین کی نمی ساری اپنا پوری ہو چکی ہوگی، بہت ہی آئیڈیل موئسچر کنڈیشن ہوں گی سوائل کے اندر، اور اس کے اوپر پھر آپ جرمینیشن اپنا پلانٹنگ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ سے کرنی ہے تو یہ ڈربلر کا میں نے فوٹو دی ہوئی ہے، اس سے ڈربلر کو استعمال کر لیں، اور اگر آپ بڑے فارمر ہیں تو پھر نوٹرل پرچین پلانٹر کے ساتھ اس کو کر لیں۔ اب اسی کنڈیشن میں آپ اگر ٹرانسپلانٹنگ کرتے ہیں تو اسی کنڈیشن میں آپ نے یہ پہلی پریپریشن ہوئی ہے، اور اس میں آپ ڈربلر کے ساتھ بھی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں، اور ڈربلر کو یوز کر کے ایک پودا جو ہے وہ اتنے فاصلے پہ آپ اس کو لگاتے جائیں۔ اب اس میں زمین پہلے ہی نم زدہ ہے، اوپر سے ڈربلر آپ لگاتے جائیں تو فوری طور پہ پودے جو ہیں وہ چل پڑیں گے آسانی کے ساتھ، اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب میچورڈ بیڈ جب ہے، ایک فصل آپ لے چکے ہیں پکنک پہ یا ایک سے زیادہ لے چکے ہیں، تو پھر تو بیڈ پہلے ہی میچور ہو چکے ہیں، پہلے ہی وہ سافٹ ہیں، اور اس کے اوپر آرگینک ملچ بھی پڑی ہوئی ہے، تو پھر سیدھا اس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی جو بھی فصل تھی اس کو آپ نے ہارویسٹ کیا، کاٹا، اس کا باقیات جو ہیں وہ پودے اپنا بیڈس کے اوپر ہی گرا دیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں اسی طریقے سے آپ نے بجائی کر دینی ہے، کوئی اس کو چھیڑخانی کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے ہوگا۔ اب سب سے بڑا آپ کا جو چیلنج ہوتا ہے کہ اپنے پلانٹ پاپولیشن کو، یعنی کہ اس کو ہم کراپ سٹینڈ کہتے ہیں، وہ پورا کرنا ہے۔ اب کراپ
سٹینڈ جب آپ پورا کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد تو میں نے لکھا ہے یہاں پہ ریسٹ از ٹو ریسٹ، یعنی کہ یہ کرنے کے بعد آپ آرام ہی کریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اس کے بعد لڑائی وغیرہ جب بھی کرنی ہے وہ کرنی ہے. سو کچھ بھی کرنے کی کوئی اس کو ویجیلنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کھادن ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی زہریں ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو. سو یہ سارا، اور یہ جو وائرسز کا جو مسئلہ ہے یہ قطعی طور پہ نہیں آئے گا اگر پورے اس پکنک پروسیس کو فالو کریں گے تو. If picnic steps are properly followed, plants will have no mineral deficiencies. اگر آپ پکنک کے پورے پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہوگی، پودا کوئی کمی محسوس نہیں کروائے گا. دیر وونٹ بی ویڈس، جڑی بوٹیاں نہیں ہوں گی، کوئی گوڈی شوڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو کیڑا مکوڑا نظر نہیں آئے گا اس کے اوپر. اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی وائرس، جو بھی لیو کرل وائرس ہے، جو بھی وائرس ہے، کسی قسم کی کوئی وائرس نہیں آئے گی. سو ٹرانسپلانٹنگ از مینٹ ٹو سیو ٹائم، یعنی کہ ٹرانسپلانٹنگ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ایک تو وقت کی بچت ہوگی کہ آپ کی زمین خالی نہیں ہے، آپ نے پنیری علیحدہ رکھ لی، جیسے زمین خالی ہوتی ہے اس میں ٹرانسپلانٹ کر لیا، وقت کی بچت کے لیے. اور دوسرا، بیج باریک ہے کھیت کے اندر، اس کو بیج کو لگانا اور پھر اس کو جرمینیٹ کروانا، اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم اس کی جو پنیری اس کو بناتے ہیں. اور کیونکہ اوپن فیلڈ میں پھر اتنے بڑے ایریے میں پنیری کو اگانا اور اس کو کرنا، مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹی جگہ پہ آپ پنیری لگا کے پھر کھیت میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ اس کی ساری ہے. میرے خیال میں کوئی ایسا سوال تو ہے نہیں جو میں نے ابھی چھوڑ دیا ہو. تو اس کو فالو کریں، آپ کی بہت اچھی فصلیں ہوں گی، بہت ہی اعلیٰ فصلیں ہوں گی اور بہت ہی کم خرچے پہ ہوں گی. میں آپ کو اس معاملے میں دعائی دے سکتا ہوں. آپ کی رہنمائی کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، لیکن آپ اچھے دل سے، نیت سے جب کام کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی مدد کرے گا. آپ ایک اچھی خوراک بہت کم قیمت پہ پروڈیوس کر کے اپنا بھی بھلا کریں گے اور کھانے والے کا بھی بھلا کریں گے. بہت شکریہ.